پوائنٹ سکستھ، سرایا و غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ بدر سے پہلے کے اہم واقعات۔ سوال، سریہ کی تعریف کرے۔ جواب، سریہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، جس کی قیادت کسی صحابی نے کی ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، سریہ میں قائد لشکر ساتھ نہیں ہوتا۔ سریہ رات کو سفر کرتا ہے تاکہ دشمن کی نظر سے پوشیدہ رہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کم از کم 5 افراد اور زیادہ سے زیادہ 400 افراد پر مشتمل لشکر کو سریہ کہتے ہیں۔ سوال، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سرایا وقوع پذیر ہوئے؟ جواب، 48 سرایا وقوع پذیر ہوئے۔ سوال، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا کے کیا نتائج نکلے؟ جواب، ان سرایا سے سلطنت اسلامی کو ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد فراہم ہوئی اور اندرونی سازشوں کا قلع کما ہوا۔ سوال، غزوہ کی تعریف کریں۔ جواب، اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں۔ سریہ، سیف البحر، ساحل سمندر کی مہم۔ سوال، سریہ سیف البحر کب ہوا؟ جواب، رمضان 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی۔ سوال، سریہ سیف البحر کا امیر کس سے بنایا گیا اور کتنے مجاہدین اس میں شامل تھے؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا گیا اور 30 مہاجرین اس میں شامل تھے۔ سوال، قریشی قافلہ کہاں سے آ رہا تھا اور اس میں کتنے افراد شامل تھے؟ جواب، قریشی قافلہ شام سے آ رہا تھا اور اس میں 300 افراد شامل تھے۔ سوال، کیا ابو جہل اس قافلہ میں شامل تھا؟ جواب، جی ہاں شامل تھا۔ سوال، مسلمانوں اور کفار کا آمنا سامنا کس مقام پر ہوا؟ جواب، مقام عیس پر۔ سوال، کس سردار نے دونوں فریقین میں جنگ نہ ہونے دی؟ جواب، جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو پہلا جھنڈا دیا گیا اس کا رنگ کیا تھا؟ جواب، سفید۔ سریہ رابغ عبیدہ بن حارث کی جنگی مہم۔ سوال، سریہ رابغ کب ہوا؟ جواب، شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی۔ سوال، سریہ رابغ کا امیر کون تھا اور اس میں کتنے مجاہدین شامل تھے؟ جواب، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب اور اس میں 60 مجاہدین شامل تھے۔ سوال، سریہ رابغ میں کفار کے سردار کون تھے اور کتنے افراد ساتھ تھے؟ جواب، ابو سفیان اور 200 افراد شامل تھے۔ سوال، سریہ رابغ میں جنگ کی نوعیت کیا تھی؟ جواب، تیر چلائے گئے مگر جنگ نہ ہوئی۔ سوال، ابو عبیدہ کا علم کس رنگ کا تھا اور علم بردار کون تھے؟ جواب، سفید اور مصطح بن اساسہ علم بردار تھے۔ سریہ خرار سعد بن ابی وقاص کی مہم۔ سوال، سریہ الخرار کب ہوا؟ جواب، ذی القعدہ 1 ہجری بمطابق مئی 623 عیسوی۔ سوال، سریہ خرار کا امیر کون تھا اور کتنے مجاہدین اس میں شامل تھے؟ جواب، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 20 مجاہدین اس میں شامل تھے۔ سوال، اس سریہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب، کفار کا قافلہ مقام قرار سے نکل چکا تھا۔ سوال، علم کا رنگ کیا تھا اور علم بردار کون تھے؟ جواب، سفید اور علم بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ غزوہ ابواء یا ودان۔ سوال، غزوہ ابواء کب ہوا؟ جواب، صفر 2 ہجری بمطابق اگست 623 عیسوی۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فوجی مہم کون سی تھی؟ اس میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ جواب، غزوہ ابواء 70 مجاہدین۔
سوال، غزوہ ابوا کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن باہر گزارے اور اس دوران امیر مدینہ کون تھے؟ جواب، 15 دن اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو قائم مقام مقرر کیا۔ سوال، غزوہ ابوا کی مہم کے دوران پرچم کا رنگ کیا تھا اور علم بردار کون تھے؟ جواب، پرچم کا رنگ سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال، اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے سردار سے حلیفاً نہ معاہدہ کیا؟ جواب، قبیلہ بنو ضمرہ کے سردار عمر بن مخشی الضمری سے۔ غزوہ بوات۔ سوال، غزوہ بوات کب ہوا؟ جواب، ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623 عیسوی۔ سوال، امیر لشکر کون تھے اور اس میں کتنے مجاہدین شامل تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 200 صحابہ کرام۔ سوال، لشکر کفار کے امیر کون تھے اور کتنے افراد اس قافلہ میں تھے؟ جواب، امیہ بن خلف، 100 افراد اور 2500 اونٹ۔ سوال، غزوہ بوات کے دوران امیر مدینہ کس کو بنایا گیا؟ جواب، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال، غزوہ بوات میں پرچم کا رنگ کیا تھا اور علم بردار کون تھے؟ جواب، سفید رنگ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ علم بردار تھے۔ سوال، غزوہ بوات کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام بوات تک گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ غزوہ صفوان۔ سوال، غزوہ صفوان کب ہوا؟ جواب، ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623 عیسوی۔ سوال، غزوہ صفوان کا سبب کیا تھا؟ جواب، قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی جماعت کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ سوال، غزوہ صفوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، غزوہ بدر اولیٰ۔ سوال، اس غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مجاہدین کے ساتھ تعاقب کیا؟ جواب، 70 مجاہدین کے ساتھ تعاقب کیا مگر مشرکین بچ کر نکل گئے۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران مدینہ کی عمارت کس کے سپرد تھی؟ جواب، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ غزوہ عشیرہ۔ سوال، غزوہ ذی العشیرہ کب ہوا؟ جواب، جمادی الاولیٰ و جمادی الاخرہ 2 ہجری بمطابق نومبر و دسمبر 623 عیسوی۔ سوال، غزوہ ذی العشیرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مجاہدین تھے؟ جواب، 200 150 مجاہدین، سواری کے لیے 30 اونٹ۔ سوال، غزوہ ذی العشیرہ کا مقصد کیا تھا؟ جواب، قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی عمارت میں شام جا رہا تھا۔ اس قافلے میں قریش مکہ کا خاصا سامان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب کے لیے مقام عشیرہ پہنچے مگر قافلہ نکل چکا تھا۔ سوال، ایام سفر میں مدینہ کے امیر کون تھے؟ جواب، ابو مسلم بن عبد الاسد مخزومی۔ سوال، ابو سفیان کا قافلہ کہاں سے دوبارہ واپس لوٹا اور اس کے پاس کتنا سامان تھا؟ جواب، شام سے 1000 اونٹ، 50,000 دینار سونا، 262 کلو سونا، حفاظت کے لیے 40 آدمی۔ سوال، لشکر ابو سفیان کا پتہ لگانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ جواب، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ سوال، غزوہ بدر کبریٰ کا فوری سبب کیا تھا؟ جواب، ابو سفیان کا یہی تجارتی قافلہ۔ سریہ نخلہ۔ سوال، سریہ نخلہ کب ہوا؟ جواب، رجب 2 ہجری بمطابق جنوری 624 عیسوی۔ سوال، مسلمانوں کے اس قافلہ کا امیر کسے بنایا گیا اور کتنے افراد اس میں شامل تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو 12 مجاہدین اور 16 اونٹ۔
سوال، دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھ کر دی، اسے کتنے دن کے سفر کے بعد کھولنے کا حکم دیا؟ جواب، 2 دن بعد۔ سوال، اس تحریر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تحریر کیا تھا؟ جواب، جب تم میری یہ تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے ایک قافلہ کی گھات میں لگ جاؤ۔ سوال، نخلا سے قریش کا قافلہ کیا لے کر گزر رہا تھا؟ جواب، کشمش، چمڑے، سامان تجارت کے ساتھ۔ سوال، قریشی قافلہ میں کون سے لوگ شریک تھے؟ جواب، عمر بن حضرمی، حکیم بن قیسان مولا عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان و نوفل۔ سوال، قریشی قافلہ پانے پر مسلم قافلے نے کیا مشورہ کیا؟ جواب، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے، رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ سوال، لشکر کفار کے کس آدمی کو قتل کر دیا گیا؟ جواب، عمر بن حضرمی کو۔ سوال، سریہ نخلا کی اس مہم میں کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا؟ جواب، عثمان اور حکیم کو نوفل بھاگ نکلا۔ سوال، اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی کون ہے؟ جواب، سریہ نخلا میں پہلا خمس، اس سریہ میں عمر بن حضرمی مقتول اور عثمان اور حکیم قیدی۔ سوال، سریہ نخلا کے اس واقعہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ سوال، دونوں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اور کیا مقتول کا خون بہا دیا؟ جواب، دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کا خون بہا دیا۔ غزوہ بدر کبریٰ، یوم الفرقان، یوم تقا بن الجمعان۔ سوال، بدر کہاں واقع ہے؟ جواب، بدر ایک کنویں کا نام ہے، اسے بنی غفار قبیلے کے بدار بن قریش نے کھودا تھا، یہ مدینہ سے 160 کلومیٹر دور ہے۔ سوال، غزوہ بدر کب ہوا؟ جواب، 2 ہجری 17 رمضان المبارک 3 مارچ 624 عیسوی۔ سوال، غزوہ بدر کا فوری سبب کیا بنا؟ جواب، ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مسلمان لوٹنے کی غرض اور مشرکین اس قافلہ کی مدد کے لیے نکلے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بدر کے میدان میں آمنے سامنے کر دیا۔ سوال، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 313، 314، 317، 319، البتہ مشہور 313 ہے۔ سوال، جنگ بدر میں کتنے مہاجرین اور کتنے انصار تھے؟ جواب، 86، 83، 82 مہاجرین اور 231 انصار تھے۔ سوال، جنگ بدر میں سواریوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب، 2 گھوڑے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام اور دوسرا مقداد بن اسود کا اور 70 اونٹ۔ سوال، جنگ بدر میں اسلامی پرچم کا رنگ اور علمبردار کا نام بتائیے۔ جواب، پرچم کا رنگ سفید اور علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ کے امیر کون تھے؟ جواب، پہلے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور بعد میں ابو لبابہ عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ سوال، میمنہ کے اور میسرہ کے امیر کس سے مقرر کیا گیا؟ جواب، میمنہ کے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، میسرہ کے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ سوال، ساقہ کی کمان کس کے سپرد تھی؟ جواب، حضرت قیس بن ابی صعصعہ رضی اللہ عنہ۔ سوال، جنگ بدر میں اسلامی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ کون تھے؟
جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 1000۔ سوال، مشرکین مکہ کے پاس کتنا سامان تھا؟ جواب 100 گھوڑے اور 600 زر ہے۔ سوال، مشرکین مکہ کے لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ابو جہل بن ہشام۔ سوال، کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے؟ جواب، ایک دن 9 اونٹ اور دوسرے دن 10 اونٹ۔ سوال، ابو سفیان نے کس آدمی کو تیز گھوڑا دے کر مکہ بھیجا کہ مسلمانوں کے حملہ کی اطلاع دے؟ جواب، زمزم بن عمر غفاری۔ سوال، قریش مکہ کو اپنی روانگی پر کیا خطرہ محسوس ہوا؟ جواب، قبیلہ بنو بکر سے اس کی دشمنی تھی، خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ مکہ پر حملہ نہ کر دے۔ سوال، ابلیس شیطان کس کی شکل میں آیا اور کیا کہا؟ جواب، بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جشعم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور کہا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں انصار کی رائے کے منتظر کیوں تھے؟ جواب، انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ دوسرا عقبہ کی بیعت اسی بات پر ہوئی تھی کہ مدینہ میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ سوال، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کیا کہا؟ جواب، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر پر لے چلے اور کودنے کا حکم دے تو ہم اس میں کود پڑیں گے اور ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کی جگہ کا مشورہ کس نے دیا؟ جواب، حباب بن منذر رضی اللہ عنہ۔ سوال، ابو سفیان نے مکی لشکر کو واپس جانے کا پیغام کیوں اور کس جگہ بھیجا؟ جواب، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا تھا اور قریش مکہ کو یہ پیغام جحفہ کے مقام پر موصول ہوا۔ سوال، واپس پلٹنے کی تجویز پر ابو جہل نے کیا کہا؟ جواب، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لوریاں گانا گائیں گی، سارا عرب ہمارا حال سنے گا اور ہمیشہ کے لیے دشمن پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ سوال، واپس پلٹنے کا مشورہ کس نے دیا؟ جواب، اخنس بن شریک نے۔ سوال، اخنس بن شریک کے ساتھ کون سے قبیلے کے کتنے افراد واپس ہوئے؟ جواب، بنو زہرہ قبیلہ کے 300 افراد۔ سوال، میدان بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کس طرح صف آرا کیا؟ جواب، پختہ اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح جس سے کفار مکہ کے دل پاش پاش ہو گئے۔ سوال، مبارزت میں مسلمانوں کی طرف سے کن حضرات نے شرکت کی؟ جواب، عبیدہ بن حارثہ، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔ سوال، کفار مکہ کی طرف سے کون سے لوگ مبارزت کے لیے آگے ہوئے؟ جواب، ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ تینوں مارے گئے۔ سوال، اس معرکے کا پہلا مقتول کون تھا اور اسے کس نے قتل کیا؟ جواب، اسود بن عبد الاسد مخزومی، مبارزت سے قبل حوض پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ عتبہ، سیدنا عبیدہ کا مقابلہ شیبہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ سوال، ابو لہب جنگ بدر میں کیوں نہ آیا؟ جواب، اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام کو بھیج دیا جس سے اس نے 4000 درہم لینے تھے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کس آیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے؟ جواب،
هذان خصمان اختصموا فی ربهم، سورۃ الحج آیت نمبر 19۔ سوال، صفحے درست کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ جواب، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان تہلک هذه الإصابة اليوم لا تعبد، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، صحیح مسلم۔ سوال، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائے، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمائے؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر مشرکین کے چہروں پر ماری۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مٹی پھینکنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ سوال، اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کے ساتھ مدد کی؟ جواب، 1000۔ سوال، غزوہ بدر میں ابلیس کس کی شکل میں مشرکین کی تائید کے لیے آیا؟ جواب، سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سوال، شیطان لعین کو کس نے پکڑا؟ جواب، حارث بن ہشام نے۔ سوال، طاغوت اکبر ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ جواب، معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا نے قتل کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا۔ سوال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب ابو جہل کا سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ سوال، ابو جہل کی لاش دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کن کے بارے میں کہا کہ زبردستی جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں قتل نہیں کرنا؟ جواب، بنو ہاشم، عباس بن عبد المطلب، ابو البختری بن ہشام۔ سوال، ابو البختری بن ہشام کو قتل کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ جواب، مکہ میں آسم کو تکلیف نہ پہنچاتا تھا، بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ سوال، امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی کیا کہا؟ جواب، امیہ بن خلف جو مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکالیف پہنچاتا تھا، بدر میں عبد الرحمن بن عوف نے قیدی بنا لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا، اب میں زندہ رہوں گا یا یہ رہے گا؟ انہوں نے مدد کے لیے انصار کو پکارا اور مل کر امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں کسے قتل کیا؟ جواب، اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو۔ سوال، جنگ بدر میں کس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی؟ جواب، عکاشہ بن محصن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکڑی کا پٹھا تھما دیا تو وہی تلوار بن گئی۔ اس تلوار کا نام عون رکھا۔ یہ تلوار مستقلاً حضرت عکاشہ کے پاس رہی اور دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف بھی استعمال ہوئی۔ سند مرسل اور ضعیف ہے۔ سوال، مصعب بن عمیر کے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب، ابو عزیز بن عمیر ابدری۔ سوال، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے ہاتھ باندھنے پر کیا فرمایا؟ جواب، اے میرے انصاری بھائی، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ غالباً تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ سوال، جنگ بدر میں کتنے مشرکین قتل ہوئے اور کتنے قید کیے گئے؟ جواب، 70 قتل 70 قیدی۔ سوال، جنگ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، 14 شہداء، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ سوال، مخیریق کون شخص تھا؟ جواب، یہودی عالم تھا، پھر مسلمان ہو گیا۔ سوال، مخیریقی
वसीयत क्या थी? जवाब, मुखैरिक ने वसीयत की थी कि फिर से पढ़ेंगे, मुखैरिक की वसीयत क्या थी? जवाब, मुखैरिक ने वसीयत की थी कि मेरा सारा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया जाए। सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखैरिक के बारे में क्या फरमाया? जवाब, मुखैरिक ज़िद्द यहूद की ज़िद है। सवाल, खात्मा जंग पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकतूलीन कुफ़ार के पास खड़े होकर क्या फरमाया? जवाब, तुम लोग अपने नबी के लिए कितना बुरा कुंबा और कबीला थे। तुमने मुझे झुठलाया जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे निकाला जबकि औरों ने मुझे पनाह दी। सवाल, जंग बदर में कितने सरदारों की लाशें गंदे कुएं में फेंके? जवाब, 24 सरदारों की। सवाल, जंग के बाद कितने दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में क़ियाम फरमाया? जवाब, 3 दिन। सवाल, गज़वा बदर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी फौत हुई? जवाब, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की अक़द में थे। सवाल, बदर से वापसी पर अबू सुफियान ने क्या कहा? जवाब, अबू सुफियान ने कहा, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदर की शिकस्त का बदला न ले लूँ, अपने सिर में पानी नहीं डालूँगा।